صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت. جو بات سمجھے ہیں وہ بولے. صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت. محترم جوید راز صاحب تشریف فرما ہے، عالم بعمل جناب حراج صاحب تشریف فرما ہے. مطلع کے دو معنی ہوتے ہیں. مطلع کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک مطلع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے، ایک مطلع کا معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ. اور دوسرا مطلع کہتے ہیں ہر شعر، ہر نظم، ہر دیوان کے پہلے شعر کو. اب دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ دونوں معنی خود بے خود جناب ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. اگر میں اس کا معنی یہ کروں کہ مطلع کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ، توجہ آپ کی چاہتا ہوں. اگر میں یہ معنی کروں کہ مطلع طلوع ہونے کی جگہ، تو آپ کی بیداری چاہتا ہوں جس کے طلوع ہونے کی جگہ ایمان جہاں سے طلوع ہوا وہ ذات صدیق اکبر. اگر میں معنی کروں کہ طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے ایمان طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے ایمان طلوع ہوا، نہیں بولے آپ اسلام. اگر کہوں کہ طلوع ہونے کی جگہ تو جہاں سے ایمان طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے ایمان طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے صداقت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے فراست طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے نیابت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے قیادت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے ریاضت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے سیادت طلوع ہوئی صدیق اکبر. آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ جہاں سے رفاقت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے وفائیں طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے عطائیں طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے ادائیں طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے ایثار طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے پیار طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے امامت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے خلافت طلوع ہوئی صدیق اکبر. ویسے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اپنی مرضی کا کیوں استعمال کروں جب مہینہ بھی ربیع الاول کا ہو؟ آپ نہیں سمجھ رہے اس بات. میری مرضی بھی وہی ہے جو میرے منتظمین کی مرضی ہے. تو میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک معنی تو یہ ہے طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے ایمان طلوع ہوا. ایسا تو نہیں ہوتا، ایسے تو وفادار نہیں ہوتے. بندے کو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے. جہاں سے ایمان طلوع ہوا ایسے نہیں مزہ آ رہا. جہاں سے ایمان طلوع ہوا، جہاں سے اسلام طلوع ہوا، جہاں سے امامت طلوع ہوئی، جہاں سے خلافت طلوع ہوئی صدیق اکبر. وفاؤں کے پیکر ہے صدیق اکبر. ہمارے تو دل پر ہے صدیق اکبر. نبی کی حفاظت کو کرنے کی خاطر اکیلے ہی لشکر ہے صدیق اکبر. جہاں کو صداقت انہی سے ملی ہے، صحابہ کے رتبہ ہے صدیق اکبر. نبی کے نواسے کہے جن کو نانا قبر ایک منور ہے صدیق اکبر. نبی نے مصطفیٰ عطا خود کیا تھا، گواہی پیمبر ہے صدیق اکبر. تیرے در میں سارا زمانہ پڑا ہے، مفکر منور ہے صدیق اکبر. عقیدہ بھی آزاد میرا یہی ہے، صحابہ میں برتر ہے صدیق اکبر. شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، رفعت صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. اب بات اسی موضوع پر ایک بات کر کے بات کو آخر کرنا چاہتا ہوں کہ صداقت لیے بیٹھی ہے. راز صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اہل علم و ادب تشریف فرما ہے کہ صداقت لیے بیٹھی ہے نبوت گود میں. میں اہل ادب کی عزت کر رہا ہوں یہ چیز. صداقت لیے بیٹھی ہے نبوت گود میں اور خدا دیکھ رہا ہے. اور خدا بولے آپ جو نہیں بول رہے نا، ان کو خدا دیکھ رہا ہے. کرسیوں پہ بڑا جوان ہے، خوبصورت حال ہے، اور حال بھی جو ہے بھائی صاحب کے نام پر ہے. ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے
بڑے جگر سیاستدان رہے ہیں، ایسی بات نہیں، ہمارے علاقے کی بڑی سیاسی شخصیت تھے، تو خیر دنیا میں نہیں ہیں، آخرت کے معاملے اللہ کے سپرد ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس لیے محبت سے بولیے گا، محبت سے بولیے گا کہ جس کو تم دیکھتے ہو اور دیکھ نہیں سکتے وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جن کا ایمان اور یقین، میرے آخری جملے ہیں بالکل، جو نہیں بول رہے ہیں انہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ صداقت لیے بیٹھی ہے نبوت گود میں، اور خدا دیکھ رہا ہے نبوت صداقت کے دروازے پر، اللہ دیکھ رہا ہے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، دروازہ کھلتا ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، سامنے صدیق اکبر آتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ چلنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ابو بکر دو اونٹنیاں لے آتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، دونوں اونٹنیوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اونٹنیاں چلنا شروع کر دیتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مشکل مقام آ جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، دونوں پیدل ہو جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے ایمان کو اگر حرارت ملے تو بولنا ہوگا آپ کو، اونٹنیاں چھوڑ دی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دونوں خرامہ چل رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، حضور کی ایڑیاں لہو لہان ہو جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جناب صدیق اکبر کہتے ہیں آقا میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، ابو بکر اٹھا کے اپنے آقا کو چل رہے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، غار ثور کے دہانے پہ پہنچے، اللہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے آقا کو کندھوں سے اتار دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، خود غار میں داخل ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہے، غار کو صاف کیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی چادر سے سوراخ بند کیے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک سوراخ بچ جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ابو بکر ایڑی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور صداقت کی گود میں نبوت آرام فرما ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور حضور کے چہرے کو جہاں اللہ دیکھ رہا ہے وہیں ابو بکر بھی دیکھ رہا ہے۔ تکبیر، شان صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ اللہ اگر کوئی نہیں دیکھتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اپنی مرضی ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق حضور کو پھر ساتھ لے کے چلتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، پاس مدینہ کے پہنچے تو سائبان بنا دیتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، مدینہ پہنچے حضور کو مسجد نبوی کی زمین خرید کے دیتے ہیں، میں آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، حضور کو زمین خرید کے دیتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، مسجد نبوی میں وسعت کرواتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی بیٹی کا عقد حضور سے کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور توجہ، اور پھر حضور سب باتوں کو چھوڑیے، اور پھر حضور جناب ابو بکر کو اپنے مصلی پہ آپ کھڑا کرتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، پھر صرف مصلی پہ نہیں اپنے ساتھ روزے میں سونے کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، جہالت کی ظلمت مٹا دینے والا، ایمان کی شمعیں جلا دینے والا، وہ ظلم و جبر کو مٹا دینے والا، شرافت پہ دریا بہا دینے والا، وہ دشمن کو اپنا بنا دینے والا، وہ یاروں کو دل میں بسا لینے والا، وہ کسرا کے کنگرے گرا دینے والا، کمر کے ٹکڑے ملا دینے والا، وہ انگلی سے چشمے بہا دینے والا، وہ پتھر کو کلمہ پڑھا دینے والا، صحابہ کو رتبہ بڑھا دینے والا، وہ 70 کو پیالہ پلا دینے والا، وہ احسا کا بہتر سلا دینے والا، وہ روزے میں اپنے سنا لینے اور اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا، ماشاءاللہ کہا، ہماری تائید کی، انہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جنہوں نے زیادہ یہاں زور نہیں لگایا انہوں نے باہر جا کے زور لگانا ہے، کہیں اور زور لگانا ہے، انہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرو، اپنا اعمال نامہ، مشکل بات کہہ دی میں نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। मैंने नहीं कहा ये कि अपना नामा अमाल अपने हाथ से लिखा करो, ये उस मर्द कलंदर ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कदम तेरे। इसलिए इसी पर मैं अपनी बात इख्तिताम तक ले आया हूँ। जो मैंने कहा है बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में थी, लेकिन मुझे आखिर में वक्त और मौज़ूआत को समेटना था, तो मैंने कुछ चीज़ा बातें आपसे की हैं। स्टेज पर मौजूद जय्यद हज़रात आपसे महवे खिताब होंगे, मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व